کیا آپ منشیات کے طبی نقصانات کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے انسان کیسے اپنی موت کو جلد ہی گلے لگا لیتا ہے؟ اور یہ کہ منشیات فروش کیسے معاشرتی اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ منشیات میں اسراف اور تبذیر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار طبی نقصانات بھی ہیں۔ اکثر پان خور حضرات تمباکو والا پان استعمال کرتے ہیں، لہٰذا وہ تمباکو کے مضر اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ سگریٹ بھی تمباکو ہی سے بنتا ہے، جبکہ جدید تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تمباکو میں پایا جانے والا زہر، جسے نکوٹین کہتے ہیں، اگر اس کے 20 قطرے سانپ جیسے زہریلے جانور کو کھلا دیے جائیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر انسان بڑا سخت جان ہے کہ زہر پیتا ہے مگر زندہ رہتا ہے۔ مگر ایسی بھی کیا زندگی کہ انسان بیماریوں کا گھر بن کر رہ جائے۔ اللہ کے بندو، جس امریکہ کی نکالی کو تم اپنے لیے فخر سمجھتے ہو اور جہاں سے درآمد کی جانے والی ہر چیز کو آسمانی تحفہ سمجھ کر سینے سے لگاتے ہو، اسی امریکہ کی امریکن کینسر سوسائٹی، امریکن ہیلتھ سروس، امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن اور برٹش میڈیکل ریسرچ کونسل نے طویل تحقیق کے بعد اعتراف کیا ہے کہ دل اور پھیپھڑوں کے سرطان کا سب سے بڑا سبب تمباکو اور سگریٹ نوشی ہے۔ اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر سرطان موجود شرح کے مطابق پھیلتا رہا تو ہر 2 منٹ کے بعد ایک امریکی سرطان کی بیماری سے مر جائے گا۔ اب بھی ہر سال دنیا میں 10 لاکھ انسان تمباکو نوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ سگریٹ کے زہریلے جز، ٹار اور نکوٹین سے خون کی رگیں سکڑ جاتی ہیں، دل کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، دماغ کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، دائمی کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ زیادہ رہتا ہے، بینائی کم ہو جاتی ہے، مزاج میں ضد، خوف، بدمزاجی اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، معدہ صحیح کام نہیں کرتا، بھوک اڑ جاتی ہے۔ یہ سارے امراض تمباکو نوشی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے یہ بیماریاں خریدتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو محض فیشن کے طور پر سگریٹ پیتے ہیں۔ وہ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ہم سگریٹ پیتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں اور سوسائٹی ہمیں بڑی عزت اور بڑائی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اور بعض شعراء اور تحلیق کاروں کا خیال یہ ہے کہ سگریٹ نوشی سے تخیل پرواز کرتا ہے اور عجیب عجیب ترکیبیں اور مضامین ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ جب لیٹرین اور گندگی میں بیٹھتے ہیں تو ان کا تخیل خوب پرواز کرتا ہے، بلکہ ان کا خیال تو یہ بھی ہے کہ جب تک ہم کش نہ لگائیں ہمیں اجابت ہی نہیں ہوتی۔ عجیب عجیب بہانے لوگوں نے سگریٹ نوشی کے لیے تراش رکھے ہیں، لیکن یہ بہانے تو اسے کام دے سکتے ہیں جو اپنے نفس کی پرستش کرنے والا ہے، مگر جو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کو مانتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں تمباکو خبیث چیز ہے اور ہر خبیث حرام ہے اور ہر پاک چیز حلال ہے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ہے کہ وہ اللہ کا نبی حلال کرتا ہے ان کے طیبات کو اور حرام کرتا ہے ان پر خبیث چیزوں کو۔ اسلام کی صداقت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دنیا تمام تر تحقیقات کے بعد آج جن چیزوں کے نقصانات کو تسلیم کر رہی ہے، اسلام نے اول روز ہی سے اپنے ماننے والوں پر انہیں حرام کر دیا تھا اور ہر نشہ آور چیز کے استعمال سے منع کر دیا تھا، خواہ وہ شراب ہو یا بنگ ہو یا افین ہو یا کوکین ہو یا ہیروئن ہو یا سگریٹ ہو۔ تمباکو اور نسوار میں ایک بڑی خرابی اسلامی نقطہ نظر سے یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے منہ میں سخت قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے
اور ہمیں حکم یہ ہے کہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لہسن یا پیاز استعمال کرنے والے کو چاہیے کہ مسجد میں نہ آئے، یعنی نماز با جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ اپنے گھر پر ہی نماز ادا کر لے۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اس کی بدبو سے دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں۔ حالانکہ اگر کوئی شخص لہسن یا پیاز کھانے کے بعد سنترا یا کھیرا استعمال کر لے تو بدبو ختم ہو سکتی ہے، جبکہ تمباکو اور نسوار کی بدبو ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور خرابی ہمارے نسواری بھائیوں میں یہ ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں منہ سے نسوار نکال کر پھینک دیتے ہیں، جس سے عجیب سی کراہت آتی ہے، کیونکہ معاف فرما دیجیے گا اس کی ظاہری صورت بالکل پرندے کی بیٹ کی طرح ہوتی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق اس وقت ہمارے غریب اور صاحب ثروت نشہ باز ہر سال منشیات کی خریداری پر مجموعی طور سے سالانہ 30 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں نشہ بازوں کی تعداد 24 لاکھ ہے، جس میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیے اس ملک کے باسیوں کی فضول خرچی اور چونچلے کتنے ہیں جہاں 5.5 کروڑ افراد کو صحت و صفائی اور پینے کے لیے صاف پانی جیسی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ 10 کروڑ افراد صاف پانی کی جدید سہولت سے محروم ہیں۔ 3 کروڑ 70 لاکھ افراد غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 4 کروڑ 40 لاکھ افراد ناخواندہ ہیں، اور اس معاشرے میں 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے تازہ ترین بجٹ میں سماجی بہبود کے شعبے کے لیے صرف 3 ارب روپے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک اسٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔